السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المدني الأبدع التهامي والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. درود بھیجے محمد علیہ سامنے گرام مجلس عرضہ آپ کے علم میں ہے کہ تاجدار امامات کے ساتھ میں شہنشاہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ بات میرے لیے قابل اطمینان ہے کہ ماشاءاللہ حضور کافی تعداد میں ہیں، لیکن نوجوانوں کی کمی کو بہرحال محسوس کر رہا ہوں، اور ہم کو کوشش کرنی ہوگی کہ آئندہ وہ مجالس جو ایام قضا کے علاوہ ہوتی ہیں ان میں نوجوانوں اور بچوں کو دلایا جائے، اور ہر فرد اپنے طور پر کوشش کرے کہ 2-3 افراد کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ہم نے بچپن میں ایسا ہی دیکھا تھا اور کوششیں ہوتی تھی۔ وقت تو اچھا خاصا ہوا ہے، ویسے کراچی کے حوالے سے تو یہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے شب و روز ہیں اس طرح سے، اور خود میرے لیے بھی مشکل ہے کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں۔ کراچی کے ماحول میں اب وہ مجمع یہاں پر بہت کم ہے کہ جہاں 2 گھنٹے مجلس پڑھی جائے، اور یہ امام حق رکھتے ہیں کہ ان کے متعلق مفصل گفتگو ہو۔ تو میں یہ گزارش کروں گا منتظمین سے کہ اگر آئندہ سالوں میں اسے ایک مجلس تو سہروزہ مجلس کر لیا جائے۔ جیسے جیسے شعور بڑھ رہا ہے مجالس اب زیادہ بہتر انداز سے ہو رہی ہیں، امام کی دیگر ائمہ کی تاریخ شہادت پر بھی، ورنہ مجھے یاد ہے 20 برس تک تقریباً 2004 یا 2005 کی بات ہے، جعفریہ میں جب یہ مجلس کروائی تھی تو بہت سے لوگوں کو پتہ یہ ہو رہا تھا کہ رجب میں اور ان تاریخوں میں بھی مجلس، اس وقت کچھ لوگوں کو یہ تھوڑا سا اعتراض بھی تھا، تب ان کا یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں تو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی دیات دی
تعداد میں مجالس ہو رہی ہیں اور مختلف مقامات پر، تو اس سلسلے کو اور بڑھنا چاہیے. اور کیوں بڑھنا چاہیے؟ جتنا زیادہ ہم مجلس اور ماتم سے وابستہ رہیں گے اتنا ہی ہم قرب الہی اختیار کریں گے اور دنیا کی لغویات سے دامن ہمارا محفوظ ہے. اور جو رحمت برکتیں ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں. تو ابھی تو امام کا جو دور ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہو. درود ہے جی محمد اور اس میں امام نے جو کردار ادا کیا وہ بھی کچھ بظاہر مختلف محسوس ہوتا ہے. دشمنان اہل بیت ائمہ تحریر کی پوری زندگی کو چھاننے کے باوجود کوئی ذرہ برابر عیب بھی تلاش نہ کر سکے. صاف سے صاف شے میں بھی چھاننے پر کنکر مل ہی جاتا ہے، لیکن ائمہ تحریر کی زندگی میں وہ معمولی کنکر بھی نہ ڈھونڈ سکے. لیکن جہاں بات فقط درم دینار یا گاؤں مقصد کی نہیں، جہاں دینار میں ہی وہ تعصب ہو تو پھر وہ اندر کی غلاظت وہ باہر آئی جاتی ہے، اندر کا رجس باہر آ جاتا ہے. تو کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ معصومین ایک سے اپنے مقام پر سب محمد بھی ہیں، سبھی علی بھی ہیں، ان کا علم ایک، ان کا علم ایک، ان کی شجاعت ایک، ان کی صحابت ایک، ان کی عصمت ایک. تو پھر وجہ کیا ہے کہ مولا علی 25 برس گلشن نشین رہے، امام حسن مجتبی صلح کر رہے ہیں، لیکن امام حسین کربلا میں قیام کرتے ہیں. سید سجاد نے گوشہ نشینی اختیار کی تو امام محمد باقر نے بھی اسی انداز سے زندگی گزاری اور پھر چھٹے امام کا دور بھی ہو رہا. لیکن ساتویں امام نے ایک بار پھر تلوار کے ذریعے تو نہیں، ہتھیاروں سے تو نہیں، لیکن اپنے گفتار کے ذریعے قیام. پھر 8ویں امام کا دور آیا تو ولی علی، 9ویں 10ویں 11ویں امام کے دور میں سامنے گرامی قدر رکھیے. دیکھیے ساری چیزیں میں تفصیلاً تو اس وقت نہیں بیان کر سکتا، آپ کو اشارے دی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ زندگی مختلف نہیں، اعتراض تو نہ آ سکے کہیں بھی، بس یہ کہا کہ ایک دوسرے سے ان کا طریقہ مختلف تھا تو یہ ایک کیسے ہے. تو ان کو یہ اشتباہ ہوا یا یہ کہ حقیقت میں پروردگار عالم نے ان کے دل پر مہر لگا کر ان سے معرفت ہی چھین لی ہے. مجھے نہیں معلوم، لیکن اب آپ اور دیجیے گا. بھائی ہم نے یہ بات بھی تو بارہا کہی کہ ہر امام کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے مطابق ہے. اور پروردگار عالم بھی فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل. تو رسول اللہ کی زندگی کو ہی دیکھیں. ابتدائی 40 برس وہاں کیا ہے؟ وہاں صداقت ہے، امانت ہے، کردار ہے، کعبے میں بت اس وقت بھی ہے، لیکن رسول اللہ قیام نہیں کر رہے. خود تو نہیں پوچھتے، کسی سے کہتے بھی نہیں ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو. بھائی یہ بھی تو دنیا دیکھے رسول اللہ کی سیرت کا یہ رخ.
اور ہم یہ بات جانتے ہیں کیوں نہیں سرکار نے روکا؟ بھائی کیوں روکتے؟ جب تک حکم الہی نہیں آ جاتا قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ حکم الہی آئے گا تو روکیں گے، جب تک نہیں ہو سرکار اپنا کردار پیش کر رہا ہے، اپنے کردار سے وہ طرف سے نفرت دلا رہے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے۔ اچھا 40 برس کے بعد اب بعثت کا آغاز، کل کی تاریخ بعثت کی تاریخ ہے۔ آپ عید شب معراج مناتے ہیں، شب معراج کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عید شب بعثت کی ہے، تاریخ ایک ہی ہے 27ویں شوال کی۔ لہذا معراج کا لفظ رائج زیادہ ہے، اصل اہمیت کیا ہے؟ یہ شب بعثت ہے، یہیں سے آغاز ہوا ہے رسالت کا، اسی تاریخ سے سرکار کی ہجرت کا لا رہی ہے، عبادت کی شب ہے، جاگنے کی شب ہے۔ ابھی تو بعثت کا آغاز ہوا اور جہاں آغاز ہوا اور وہاں مشرکین کا ظلم و ستم شروع ہوا، صحابہ پر ظلم ہوا، رسول اللہ پر کبھی پتھر کے راہ پہ کاٹے ہیں، کہیں آپ پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کہیں ہر طرح کے مظالم ہوئے نا۔ صحابہ کرام پہ کس قدر تشدد ہوا، حضرت بلال حبشی ہو یا حضرت خباب بن الارت ہو، حضرت عمار یاسر ہو یا ان کی والدہ سمیہ ہو یا والد حضرت یاسر ہو، حضرت زید ہو یا اور جو بھی مظلومین تھے اس دور کے، ان پر بدترین مظالم ہوئے، لیکن کوئی تاریخ کا بتائے کہ رسول اللہ نے حکم جہاد دیا ہو، ظالم کا ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہو کہ میں مظلوم ظلم ہو رہا ہے اٹھو مقابلہ کرو، نہیں دیا نا۔ تو بھائی جس مورخ نے رسول اللہ کی زندگی کا یہ دور دیکھا ہے، کیا سوچ سکتا ہے کہ بدر کے میدان میں جب مشرکوں کا لشکر جرار ہو یہ فقط 313 کے ساتھ میدان میں آ جائیں گے؟ فرق آ گیا آ گیا۔ وہ لشکر جرار طرح کے سامان ہر کو ضبط سے آراستہ یہ 313 کی سالم میں ہے کہ 2 کے بعد گھوڑے ہیں، باقی اونٹوں پر یہ پیادہ، 10 کے بعد تلواریں ہیں، 50-60 کے بعد نیزے ہیں، باقی لاٹھی ڈنڈا لے کے چلے ہیں۔ اب یہ لڑنے والی کیفیت تو نہیں ہے نا، لیکن جنگ ہوئی اور فتح حاصل ہوئی، اب وہ جس کی وضاحت ہوئی وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، لیکن آگے بڑھوں گا۔ اچھا اس کے بعد بدر کے بعد احد ہے، احد کے بعد ایک مارکہ ہے جسے خندق کہتے ہیں، خندق کے بعد ہے خیبر۔ اب آہستہ آہستہ ہر مارکے کے بعد مشرکین کی کمر ٹوٹ رہی ہے، ان کے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، مولا علی کی اور جناب حمزہ کی تلواروں سے بدر و احد میں ان کے بہت سے سردار مارے گئے۔ اب ان کے پاس کوئی بڑے نام نہیں بچے کہ یہ ہے شیخور، یہ بڑا پہلوان، یہ ہے شمشیر زن، بڑے بڑے نام ختم ہو گئے۔ جو آخری امام ابن عبد خود بچا تھا اسے مولا نے خندق میں مار دیا، علی نے اسے خندق میں جہنم واصل کیا، نفس کو بھی مار دیا۔ اب نہیں ہے کوئی بڑا نام ان کے پاس، قوت گھٹ رہی ہے، تعداد گھٹ رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، بڑی تعداد ان میں بھی مسلمان ہوتی جا رہی ہے، اسلام روز بروز قوت پکڑ رہا ہے، مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، اسلحہ آ رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، شرک و کفر کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ ایسے میں سرکار نے خواب دیکھا، اب توجہ ہے نا، سرکار نے خواب دیکھا کہ میں وہ ہے کہ عمرے کے مراسم ادا کر رہا ہوں، احرام کھولا، حلق کرایا، تو آپ نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے کہا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یقیناً ہم عمرہ ادا کریں گے۔ لہذا کہا بھائی ٹھیک ہے عمرے کی تیاری کی جائے۔ مسلمان عمرے کے لیے مکہ چلے، جب مکے کے قریب پہنچے مکے والوں کو خبر ہوئی، وہ سمجھے شاید حملہ ہو رہا ہے، انہوں نے راستہ روکا، انہوں نے بھی دستہ بھیج دیا۔ اب صورتحال کیا؟ اب مسلمان طاقتور ہیں، اب وہ کمزور پڑ چکے، تو بھائی جس مورخ نے جگہ بدر دیکھی ہے، احد دیکھی ہے، خندق دیکھی ہے، جب کفر و شرک طاقتور تھا، ان کا لشکر بڑا تھا، افراد زیادہ تھے، اسلحہ زیادہ تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، بڑے نام بھی نہیں تھے، پھر بھی کفر سے لڑے، شرک سے ٹکرا گئے۔ وہ مورخ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس موقع پر مسلمان جنگ کریں گے یا جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ تو
لیکن عزیزوں اس قوت کے باوجود رسول اللہ نے جنگ نہیں کی، صلح کر لی، جسے صلح حدیبیہ کہا۔ تو اب یہاں سے ہی جانبدار محقق دیکھیں کہ سرکار کی زندگی میں مختلف ادوار میں مختلف طریقے رہے، کیوں رہے؟ جیسے زمینی حقائق ہوتے ہیں، بھئی دنیا کو جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بدر میں بھی ہدایت دے رہے تھے، صلح حدیبیہ کے ذریعے بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ مقصد خلق خدا کی ہدایت ہے۔ اور میرے سرنامہ کرام کی آیت پروردگار عالم فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ایسے امام بھیجے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ آئے تھے ہم ائمہ بنی اسرائیل کے لیے، لیکن یہاں امامت کا کی ذمہ داری بتا دی گئی ہدایت۔ اور دوسری بات یہ کیسے ہدایت؟ امر الہی سے، امر اللہ کا ہوگا، ہدایت امام کرتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ کی زندگی میں بھی یہ 23 برس کی بعثت کے بعد یہاں بھی ایک سا دور نہیں ہے۔ بھئی جب 23 برس میں ایک سے زمینی حالات نہیں رہے تو پھر 250 برس کی آئمہ تحریم کے دور میں حالات ایک کر کے کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ جیسے حالات بدلتے ہیں آئمہ تحریم بھی ہدایت کے لیے ویسا ہی انداز اختیار کرتے ہیں۔ محمد و محمد صلوات صلی اللہ لہذا میری تبدیل مکمل ہو رہی ہے، ابھی گفتگو شروع نہیں کی میں نے، لہذا 25 برس اگر ضرورت ہے دین کو کہ علی ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیں، مولا نے رکھی، اور پھر جب ضرورت ہوئی تو جمل صفین نہروان میں پھر فتح کی تاریخ ختم کر گئی۔ وقت ایسا تھا کہ پروپیگنڈا، آپ پروپیگنڈے کی قوت سے آج آگاہ ہیں، اس وقت شام کا باطل پروپیگنڈا یہی تو مسلمانوں کو بات کرا چکا تھا، اور آج بھی وہ جاری ہے کہ بھئی یہ دو شہزادوں کی جنگ، دو خاندانوں کی جنگ ہے، یہ جنگ اقتدار کی جنگ ہے۔ لہذا حسن مصطفیٰ نے تخت کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کہہ کے بتا دیا کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے۔ اور پھر صلح کا کلام آ گیا تھا، اگر اب بھی امام صلح نہ کرتے تو ظالم پھر یہ پروپیگنڈا کرتے کہ بھئی وہ تو صلح کرنا چاہ رہا تھا، فرزند رسول راضی نہیں، اور مسلمانوں کو حکم کہہ گیا امام نے صلح کی۔ امام حسین کا دور وہ ہے کہ دین، اب دین کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ اعلان اب بھی نہ اٹھے تو پھر دین کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ قیام کیا جائے، قربانی دے دی جائے، لیکن جب چوتھے امام کا دور آئے تو ظالم جانتا ہے کہ حق کے امام ہیں اور یہ اپنا فرض منصبی ادا کریں گے۔ کیا کیا جائے؟ سجاد کے لوگوں میں بیٹھنے پر پابندی ہے، خطبہ دے نہیں سکتے، تقریر کر نہیں سکتے، کیا کریں؟ کیسے لوگوں تک پیغام حق پہنچائیں؟ نہ درس کی اجازت، نہ تقریر کی، نہ خطبے کی۔ سجاد نے مسجد نبوی میں مصلی بچھایا، دعائیں شروع کر دی۔ تقریر سے روک سکتے ہو، دعاؤں سے تو نہیں روک سکتے۔ پیغام ہدایت آگے بڑھ رہا ہے۔ اور بھی امام کی بہت سی حکمتیں عملی ہیں، میں نے ایک بار بات کی، 5ویں امام کا دور آیا ہے، اور یہ ظاہر نے اپنے لیے اقتدار کے خواہش نہیں، یہ دین کے سرپرست ہیں، یہ دین کے رہنما ہیں۔ مسلمان حکمرانوں نے اقتدار کے نشے میں کشور کشائی کا راستہ اختیار کیا، دنیا کے جغرافی ممالک کے بدلنے لگے، لشکر نے زمینوں کو رونا، ہاں اس کے بعد کبھی ایران سرنگو ہوا تو کبھی مصر تسخیر ہو گیا، کبھی شام نے ہتھیار ڈال دیے تو کہیں وہ پھر اقبال نے بھی کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں یہی کہتا ہوں بھائی بحر ظلمات میں ہی آپ دوڑے، نور سے تو دور چلے گئے، بحر ظلمات میں ہی دوڑو گے۔ اقبال جیسا ناب کا فرق بھی اس مقام پر آگے ٹھوکر کھا رہا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اقوام کون ہے؟ وہ اقوام عرب تو بھائی پوری ان کی تو تاریخ ہے، قبیلوں میں پھٹی ہوئی قوم طوائف البروکی کا شکار، جہاں نہ کوئی تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ کوئی علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں، لیکن جن ممالک میں قبضے کیے وہ کون ہے؟ مصر،
قدیم ترین تاریخ، دو ہی تہذیب قدیم ہے، یہ ہندوستان کی یا مصر کی. بڑے بڑے دانشور اسکالر ہر صدی میں ان کے پاس رہے، یہ پوری تاریخ رکھتے ہیں، بڑے بڑے مفکر. اسی طرح شام تاریخ ہے ان کی، اسی طرح عراق، ایران، ہر ملک میں تہذیب تھی، تمدن تھا، علم تھا، ادارے تھے. ان ممالک پر قبضہ تو کر لیا، جسموں کو تو رعایا بنا لیا، جسم تو غلام بنا لیے، افکار تبدیل نہیں کیے. لہذا انہوں نے اب اسلام کے پردے میں اسلام میں رکھنا ڈالنا شروع کیے. اور پھر اب قرآن مجید اور احادیث رسول کا کی غلط تشریح شروع ہوئی، غلط تعبیریں شروع ہوئی. اب یہاں صورتحال یہ، یہاں سب کو جنگوں پر لگا کے جاؤ اور مالک حضرت آؤ. اب کون اس محاذ پر دشمنان اسلام سے جنگ کرے؟ یہاں جنگ تیر و تلوار سے نہیں، یہاں علم کی جنگ ہے، افکار کی جنگ ہے، یہاں قلم کی جنگ ہے. اور وہاں تو قلم سے پہلے ہی راستہ قلم اور کاغذ سے جدا کر لیا. لہذا اب امام محمد باقر علیہ السلام نے مکتب بھی کیا، باقاعدہ مدرسہ جس میں ہر علم دیا جا رہا ہے، صرف دینی علوم نہیں، تمام دور علوم دیے جا رہے ہیں. آیا تھا ایک بنی امیہ حکمران غالب بن ہشام، بہت دیر تک اب امام جو ہے وہ درس دے رہے ہیں، مجمع ہے، اس کو اندر آنے کی جگہ نہیں ملی، دروازے پر کھڑا ہو کر سنتا رہا. درس ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، امام کے قریب آیا اور کا سمجھ میں نہیں آئے کس موضوع پر علم دے رہے، کس موضوع پر درس دے رہے تھے. امام نے فرمایا کہ ان میں جغرافیہ اور سیارگاہ پر بات کر رہا تھا. کہا یہ بھی یہاں دیا جاتا ہے؟ کہا تجھے کیا پتا یہاں کیا کیا علم دیے جاتے ہیں. سوچ رہا ہوں کوئی فقہ کی باتیں ہوں گی، کچھ جو ہے وہ جو ہے کچھ حدیث اور کچھ تفسیر. امام کون سا علم نہیں دیتے، ہر علم دے رہے ہیں. تو یہ امام کا دور، بڑے بڑے علماء تیار کیے، یہاں تک کہ برادران اہل سنت کے جو بہت سے بڑے امام فقیہ ہیں علماء، ان سب نے آپ سے ہی علم حاصل کیا. اور یہ اہل سنت کا علماء نے ہی آپ کو باطل العلوم کہا، یعنی دین جو بند تھا، مشکل تھا، اسے آپ نے شگافتہ کر دیا، آسان کر دیا، لوگ سمجھ سکیں. یہ 5 امام. اب ان کے بعد 6 امام کا دور آتا ہے. اب وہی ممالک یعنی رومی تہذیب، یونانی تہذیب جو شام ظاہر ان کے ہی زیر نگی تھا اور مسلمان آگے وہاں، وہ ادھر مصر، ادھر شام، ادھر ایران. اب وہاں سے پہلے فقط افکار پیش کیے جا رہے تھے، کتابوں کے ترجمے ہوئے، کتابوں کے ترجمے ہوئے، اور اس کے ساتھ اب ان کے مناظر نہ مسلمانوں والا ہے، بظاہر عقیدہ مسلمانوں والا ہے، لیکن آ کر مسلمانوں میں رکھنے ڈالنے لگے. کبھی توحید کے متعلق شبہ پیدا کر رہے ہیں، کبھی قرآن مجید کے متعلق لوگوں کو مشتبہ کر رہے ہیں. یہ صورتحال ایسی تھی کہ کوئی مسلمان عالم کا جواب نہیں دے سکتا تھا. لہذا 6 امام نے اس ضرورت کو سمجھا کہ فقط عالم نہیں، ضروری ہے کہ اب مناظر بھی موجود ہو، تاکہ ان کی محفل میں جا کے، ان کے مجمع میں جا کے مناظرہ کریں اور انہیں شکست دے کر اسلام کو بلوا کریں. تو 6 امام نے مناظر بھی تیار کیے، بڑے بڑے مناظر امام نے تیار کیے. ان میں سے میں 2 نام لوں گا، ایک ہشام اور دوسرے مومن طاف، کیونکہ ان کا ذکر اب آنا ہے. تو یہ حالات ہیں. ادھر بنو امیہ سے اقتدار بنو عباس کی جانب آ رہا. انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ بھائی ائمہ تحریک کی مقبولیت مسلمانوں میں روز بروز بڑھ رہی ہے، تو اب انہیں خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان سے وابستہ ہو جائیں اور ان کا کردار بدل جائے، حقیقت میں مومن ہو جائیں، متقی ہو جائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہمارے ہاتھ سے تو سب کچھ چلا جائے گا. ہم تو درہم و دینار دکھا کے لوگوں کا ایمان خرید رہے ہیں. لہذا امام کے مدرسے کو بند کرنے کی کوشش کی. 6 امام حکم آ گیا، جو امام کے پاس جائے گا اسے حکومت کے خزانے میں 2 درہم جمع کرانے پڑیں گے، اور جو فلاں فقیر سے فتویٰ پوچھے گا اس کو حکومت کے خزانے سے 1 درہم دیا جائے گا.
لہٰذا صورتحال بدلنے لگی ابھی وہ، اور پھر جو امام کے پاس آتا اس میں سختی ہے، اس کا یا تو گھر گرا دیا جاتا، یا قید میں ڈال دیا جاتا، یا قتل کر دیا جاتا۔ یہی وہ دور ہے کہ جب فقط سادات کا قتل عام نہیں ہو رہا بلکہ مومنین کا بھی قتل عام شروع ہو۔ ہاں ابھی تو سادات اور مومنین چھپ نہیں پاتے، پہاڑوں کے کھو میں جا کے اپنی جان بچائیں۔ ہم تصور نہیں کر سکتے اس زمانے میں کتنے مظالم ہوئے۔ سادات کے خون کے گارے سے عمارتیں بنائی گئی۔ کون سا علاقہ تھا جو محفوظ تھا؟ حجاز سے لے کر عراق تک، اور وہاں سے دمشق تک، اور دمشق سے مصر تک کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ بس پتہ چل جائے یہ علی کی نسل سے ہے، یہ علی سے محبت کرتا ہے، بس پتہ چل جائے۔ اور ایسے میں جھوٹی جو ہے جھوٹے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، اور مومنین کے اور سادات کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے شروع ہوئے، ان پر الزامات لگائے گئے۔ وہ الزامات چند آپ نے آج بھی سنے ہوں، جب سے چلے آ رہے ہیں مختلف انداز سے بچوں کو کاٹ دیتے یا وہ تھوک کے دے، اور وہ اس دور میں اور دوسرے انداز سے تھے بہت سے، تاکہ عوام ان سے دور ہو جائے، عام لوگ ان سے فاصلہ رکھیں۔ یہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ اب امام نے مومنین کو اجازت دی، سادات کو اجازت دی کہ جان بچائیں، ہجرت کریں۔ لہذا بڑی تعداد میں لوگ نکل گئے مختلف علاقوں میں اور دور دراز جا رہے ہیں، تاکہ جہاں پر حکومت کی گرفت اتنی مضبوط نہ ہو، یا ایسے علاقوں میں جہاں کی حکومت ہی نہ ہو۔ افریقہ میں دور دراز نکل گئے، ایران کے علاقوں میں، افغانستان، ہندوستان تک چلے گئے، یہاں تعداد بڑھ رہی ہے۔ لیکن ایک مشکل اب پیش آ رہی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ وہ مرکز سے دور چلے گئے، جان تو بچ گئے، لیکن اب ان تک احکام دین پہنچائے کیسے، کس طرح سے؟ کیونکہ تقیہ اگر بہت عرصے تک رہا تو پھر اپنی نسلوں کے عقیدے کو محفوظ رکھنا مشکل ہوگا، اور ایسا ہوا جہاں عقیدہ طویل عرصے تک رہا، عقیدے بدل گئے، سادات کے عقیدے بدل گئے۔ آج آپ کو سادات دوسرے عقیدوں پر ملے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تقیہ کے طویل ادوار اور وہ مظالم کہ پتہ بھی چل جائے اور جان جائے، کچھ نہ بچے۔ تو ایسے دور میں ابھی تو اب امام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ساتویں امام کی حفاظت کریں۔ دیکھیے میں آگے ان کی حفاظت کریں۔ ساتویں امام کی زندگی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے حضرت ابراہیم اور جناب موسیٰ یا جناب عیسیٰ، کہ ان کی ولادت سے قتل کے احکامات جاری ہو چکے۔ حضرت ابراہیم محمد موسیٰ کو متعلق واقف ہے نا، ایسے ہی احکامات جاری ہیں کہ جیسے ہی پتہ چلے امام جعفر صادق کا جانشین کو نہ قتل کرے، تاکہ نسل رسول ختم ہو جائے اور وہ جس مہدی کی بات ہو رہی ہے وہ آئی نہ۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ اب امام کیسے محفوظ رکھیں گے ساتویں امام کو؟ اب یہ چھٹے امام کی حکمت ہے۔ اب اگر میں چھٹے امام کی ہوتی تو میں اس پر طویل بات کرتا، اب اشارہ دوں گا اس پر۔ چھٹے امام کا طریقہ یہ رہا کہ آپ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے بہت قریب کر لیا۔ حضرت اسماعیل وہ بھی بڑے متقی، بڑے پاک نیک سیرت، ہر جگہ انہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید چھٹے امام کی جانشین ہے، لیکن امام نے کبھی زبان سے نہیں کہا، لوگ سمجھنے لگے۔ اور پھر جب قدرت کو منظور ہوا تو حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ امام جعفر صادق نے حضرت اسماعیل کی میت کو روکا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا کہ دیکھنے، خاص کر شیعہ دیکھنے کہ یہ انتقال کر رہے ہیں۔ اور جب میت اٹھائی قبرستان کی طرف، بقیہ کی طرف لے کر چلے، آج بھی ان کی قبر ہے بقیہ میں، جنت البقیع میں، تو آپ نے راستے میں کئی جگہ میت کو رکھوایا اور کفن کھول کے ان کا چہرہ پھر دکھایا۔ آج ہم کہتے ہیں نا منزل لو، تو امام نے یہ سلسلہ شروع کیا، کئی جگہ چہرہ دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ لوگ دیکھ لیں گے یہ مر گئے، اور جب قبر میں اتارا تو کفن پر لکھ دیا اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ لکھ دیا کہ بھائی اسماعیل مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ دو گروہوں نے پھر بھی ان
کی امامت کے قائل ہو گئے. ایک نے کہا کہ بھئی امام چونکہ بڑا بیٹا ہوتا ہے تو وہی امام تھے. دوسرے نے کہا بھئی وہی مہدی تھے, مرے نہیں ہیں, دوبارہ آئے. جو آج اسماعیلی فرقے ہیں نا مختلف ناموں سے, یہ انہی اسماعیلی کو امام ہے. خود وہ اسماعیلی کہتے تھے خود کو امام. ان کے انتقال کے بعد یہ عقیدہ قائم ہوا. اب آگے بڑھیں گے. جناب اسماعیل کے بعد ایک اور بیٹے تھے چھٹے امام کے, جن کا نام ہے عبداللہ. اب ایک تو انہوں نے کہا اسماعیل کا تو انتقال ہوا, اب کیونکہ بڑے عبداللہ تو امام ہی نہیں ہونا چاہیے. چھٹے امام اعلان ہی نہیں کرتے, بتاتے ہی نہیں. اور یہ بھی عرض کروں, ساتویں امام کی ولادت کو بھی پوشیدہ رکھا. چھٹے امام نے حج کیا, حج کے بعد آپ مکے میں رک گئے, عادت کے برخلاف رک گئے. ذی الحج گزر گیا, محرم گزر گیا. جب سفر شروع ہوا ہے تب آپ مدینے کی طرف چلے, اور مکے و مدینہ کے درمیان کسی مقام پر جو ہے ساتویں امام اس دنیا میں تشریف لائے, تاکہ حکام کو پتہ ہی نہ چلے کہ حضور آ گیا, وہ ہادی آ گیا جو خلق خدا کی ہدایت کا انتظام کرے گا. اور 12ویں امام کا وہ بھی جب ہوگا. اچھا, اب لوگ پریشان ہیں کہ چھٹے امام بتاتے نہیں, اب آ کے بار بار پوچھتے بھی, امام انہیں مختلف انداز سے تسلی دے دیتے, بتاتے نہیں. لیکن کچھ کو بتا بھی دیا, کچھ کو معرفت کرا بھی دی. ایک شخص ہے یعقوب سراج, نام رہے گا نا, یعقوب سراج آیا. مولا آپ کے بعد کون ہوئے زمین پر حجت خدا ہوگا, مجھے معرفت کرا. اچھا, مولا کیوں نہیں کراتے, حالانکہ ہے تو سب شیعہ ماننے والے. وجہ یہ ہے حالات ایسے ہیں, ہر ایک کا صرف اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ رات کو رات رکھ سکے. خوشی میں یہ بیان کر دے گا کہ میں تو زیارت کر رہا ہے, مجھے تو معلوم ہو گئے, خوشی میں کیا نہیں کسی سے, تو بات پھیل جائے. یعقوب سراج نے کہا مولا مجھے بتا دیجیے, اس کا سب شاید کفروں سے زیادہ. امام نے کہا کل آنا, دوسرے دن آیا. امام ہاتھ پکڑ کے حجرے میں لے گئے اور کہتے کوئی جھولے میں جو بچہ لیٹا ہوا یہی تمہارا امام ہے, جاؤ قریب سلام کرو. یعقوب سراج نے قریب ہے سلام کیا. یہ نہیں سوچا یہ تو جھولے میں لیٹا ہوا جن دن کا بچہ ہے. یعقوب سراج نے بتا دیا امام امام ہوتا ہے, پیری نہ ہو تب بھی امام ہے, کہوارے میں ہو تب بھی امام ہے. دیکھیے ابھی امام کے بعد شیر خارگی پر آیا ہوا ہوتا ہے, تھک تو نہیں رہے. امام کا سن 54 برس رہا, ابھی وہاں تک جانا ہے, سنیں گے. اب ابھی یہ ہے یعقوب سراج, اور امام نے بلیغ آواز میں سلام کا جواب دی اور یعقوب سراج سے کہا کچھ دن پہلے تمہارے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کا نام غلط رکھا, اس کا نام تبدیل کر دو. امام نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا کام ہی ہدایت ہے, اور یہ ہدایت 40 برس کے بعد نہیں شروع ہوتی, کہ ہمارے سے ہی آباد ہو جاتا. یعقوب سراج نے حکم کی تعمیر, یہ ہے دیکھیے یہ عقیدہ مضبوط, اور جیسا مولا آپ کا ہوا. کچھ برس گزر گئے. اب ایک اور شخص ہے, نام ہے صفوان جمال. جمال انہیں کہتے تھے کہ جو اونٹ وغیرہ کی سواری, کیونکہ اونٹ گاڑیاں وغیرہ ہوتی تھی, لوگ بار برداری کرتے تھے. آج بھی اونٹ گاڑیاں مل جاتی ہیں کہیں نہ کہیں, بہت کم ہے مگر ہے. تو صفوان جمال یہ آیا, مولا آپ کے بعد حجت خدا کا ہوں, مجھے آگاہ کیجئے. امام کیا کریں, اسے بھی کہنا کل آ جاؤ, نہیں. اس سے کہا دیکھو تم دالان میں بیٹھ کر باہر, میرے گھر سے بچے نکلیں گے کچھ, ان میں جس بچے کی زبان سے اسرار الہی ظاہر ہو, سمجھ لینا وہی ہے, سمجھ لینا وہی ہے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں, کچھ بچے آتے رہے, جاتے رہے, کھیلتے رہے. اچانک ایک بچہ آئے جس کے ساتھ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے. اس نے بکری کے بچے سے کہا اپنے رب کو سجدہ کر, اپنے رب کو سجدہ کر. اب یہ چھوڑ گئے, یہ بچہ مختلف قریب گیا اور جا کر کہا صاحبہ نے بچی کے بکری کے بچے سے کہیں کہ یہ مر جائے. پلٹ کر کہا کہ تو نے کیا سمجھا ہے کہ موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے, کیا
وجود پیدا کرنے والے اور موت دینے والے خدا کو بھول گیا ہے. فوراً ہاتھوں کو چھوم لیا, بوسہ دے دیا اور امام سے جا کر کہا مولا میں پہچان گیا. دیکھیے دونوں میں فرق ہے, ایک کو کس انداز سے متعارف کروایا اور ایک کو کس انداز سے. اچھا, جہاں اپنوں کا تعارف کروایا وہاں دشمنوں کو بھی پہچان کرا دی. اپنوں کو اس لیے تاکہ دل کو تسلی ہو جائے مومنوں کے, اور دشمن کو کیوں؟ دشمن متنبع ہو جائے کہ زیادہ زوم میں نہ آؤ, زیادہ غرور نہ کرو, وہ آ چکا ہے جس کا راستہ روکنے کی تم کوشش کرتے ہیں. اب آئے دو افراد آئے, ایک تصوف کے امام کہلاتے ہیں اور ایک فقیہوں کے امام کہلاتے ہیں. میں نام دینے جیسا فقیہ اعظم دونوں آئے چھٹے امام کے پاس. یہ دونوں جب آئے تو دیکھا کہ امام کے ظاہر ہے کہ وہ جو تھا کمرہ یا حال ہوگا لوگوں کا جب غفیر امام کا درس جائے, انہوں نے کوئی باہر اٹھا, جب یہ لوگ جائیں گے تو ہم امام کے پاس ہیں. اتنے میں دیکھا ایک بچہ نماز پڑھ رہا اور لوگ اس کے آگے سے بھی گزر رہے ہیں, دائیں بائیں سے بھی جا رہے ہیں. اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اور روایت بھی انہی سے, روایت بھی انہوں نے کی ہے. ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا تو ہے کہ امام کے گھر کا بچہ ہے, مگر اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ لوگ آگے سے گزرتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. اتنا بھی نہیں معلوم امام کے گھر کا بچہ ہے. وہ اتنا تو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ دوسروں کے بچے اور ہوتے ہیں, ان کے گھر کا بچہ اور. تو اب یہ کرتے رہا, درس ختم ہوا, لوگ چلے گئے. یہ امام کی بات کر. امام نے پوچھا کیسے ہو, کہا کہ آئے مجھے کسی اور کام سے, لیکن عجیب بات ہے. کہا کیا بات؟ کہ بچہ آپ کے گھر کا, اور اسے اتنا بھی نہیں پتا. حالانکہ دیکھیے جو عمر وہ ہے کہ جس میں نماز واجب نہیں ہوتی, 7 برس کی عمر کیا ہے, ابھی بچے کو نماز واجب نہیں ہوتی, مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کے گھر کے بچہ اگر 7 برس کا بھی ہے تو پھر وہ دین کی عمر جانتا ہو. کہ آپ کے گھر کا بچہ تھا, کہ بھائی کون سا بچہ؟ بولے گا کہ یہ بچہ. ان کے لوگ آگے سے گزر رہے تھے اور یہ نماز پڑھتے رہے, نماز ختم نہیں ہوئی, ان کی ٹوٹی نہیں, نیت نہیں ٹوٹی. امام نے کہا بیٹا اعتراض تم پر ہے, جواب بھی خود دے دو, جواب بھی خود دے دو. امام نے ان دونوں سے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ لوگ میرے آگے سے گزر رہے تھے تو نماز ختم ہو جانے چاہیے. سنو, پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے نحنو اقرب من حبل الورید, میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ارے جب وہ اتنا قریب ہے, کوئی آگے سے گزرے پیچھے سے گزرے, نماز میں کیا عزیزو. اب پہچان ان کو بھی ہو گئی, معرفت ان کو بھی ہو گئی, لیکن یہ اپنے ذات کی بات ہوتی ہے, اپنے عقیدے کی بات ہوتی ہے. کسی کو معرفت ہوتی ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, کسی کو معرفت ہوتی ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, قیامت میں بھی ذلیل. اب عزیز یہ حالات دیکھیے امام کے لیے ہیں. اور پھر وہ وقت آیا کہ منصور نے چھٹے امام کو زہر دے دی. مقصد چھٹے امام کو شہید کرنا نہیں ہے, یہاں میں بات آپ کو واضح کر دوں. زہر چھٹے امام کو دیا, شہید چھٹے امام کو کیا, مگر مقصد چھٹے امام کو قتل کرنا نہیں, مقصد 7ویں امام کو قتل کرنا چھٹے کے ذریعے. کیسے؟ زہر دے دیا گورنر, مدینے کے امام شہید ہو گئے. منصور نے مدینے کے گورنر کو چھوڑ دیا. اس میں لکھا کہ بھائی امام جعفر نے جسے بھی اپنا جانشین بنایا ہو اس کا سر کاٹ کے میرے پاس دے. انداز ہو گیا اصل مقصد کیا تھا کہ ابھی تک امام نے پتہ نہیں چلنے دیا کہ میرا جانشین کون ہے. کہ بھائی شہادت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا نا, لہذا دیر مت کرو, سر کاٹ کے بھیج دو. اب وہ چھٹے امام کی حکمت کیسے محفوظ رکھنا ہے. گورنر مدینہ نے جواب خط لکھا خلیفہ کو کہ بھائی امام جعفر نے اپنا ایک نہیں 5 جانشین بنائے ہیں, جس میں پہلا نام تو خلیفہ صاحب آپ کا ہے, دوسرا نام گورنر مدینہ کا یہ میرا ہے, تیسرا امام کے بیٹے عبداللہ کا ہے, چوتھا دوسرے بیٹے موسیٰ کا ہے,
5واں نام امام کی ایک زوجہ کا ہے، بتاؤ کس کا سر کاٹا جائے؟ اس نے کہا بھائی اب اس صورت میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. امام نے اس انداز سے عبادت کی. اب یہاں سے ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنی دیر مجھے سن سکیں گے. کیا نا کہ ایک مجلس میں نے بہت سارے واقعات چھوڑے ہیں، درمیان میں پتہ چھوڑے ہیں، اور یہاں تک آیا ہوں صرف اس دور کے حالات آپ کے سامنے واضح کرنے کی. تو عزیزو، یہاں چھٹے امام کی شہادت ہوئی. جانشین کا اعلان وعدے نہیں کیا، خاص خاص افراد کو معلوم ہے، اور کچھ خاص افراد کو نہیں معلوم، وہ بھی خاص ہیں مگر نہیں معلوم، انہیں نہیں بتایا امام نے، ضرورت نہیں سمجھی. اچھا، اب امام کے جو بیٹے ہیں، امام موسیٰ سے بڑے حضرت عبداللہ جو اسماعیل سے چھوٹے تھے، انہوں نے دعویٰ امامت کر دیا. امام دادے ہیں، چھٹے امام کے فرزند ہیں، انہوں نے دعویٰ امامت کر دیا. جب دعویٰ امامت کیا لوگوں کے قریب جمع ہو گئے. یہ صورتحال آپ کو مختلف ائمہ کے اخبار میں ملے گی، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ کے دعویٰ امامت پر سارا دن باہر سے نہیں دعویٰ امامت کر دی اور مختلف ائمہ کے اخبار میں کی. مگر یہ بات یاد ہے، دنیا نے چاہا اس خاندان میں کبھی بھائی کا بھائی سے اختلاف دکھائے، کبھی چچا کا بھتیجے سے اختلاف دکھائے، لیکن یہاں نہ بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے نہ چچا بھتیجے میں اختلاف ہوتا ہے. یہ ذہن ہے. وہ کہا بھائی محمد حنفیہ نے بھی تو سید سجاد کے سامنے دعویٰ امامت کیا، وہ جناب زید شہید نے بھی تو امام جعفر صادق کے سامنے دعویٰ امامت کیا تھا. بعد میں بھی کئی واقعات ہیں، یہ بھی ہے. اس پر کیا کہیں گے تو سنیے غور سے. ایک نام اور لے لو، 10ویں امام کے فرزند حضرت جعفر طواب، جنہیں بہت سے لوگ جعفر نعوذ باللہ جعفر قذاب بھی کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں پہلے قذاب سے بعد میں توبہ کر لی تھی تو طواب کہنا چاہیے. کیوں؟ انہوں نے بھی دعویٰ امامت کیا تھا، بلکہ 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھانے آگے بڑھے تھے کہ 12ویں پردے سے نکل کر آئے تھے اور ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا تھا کہ چچا ہٹے میں آ گیا. تو لہذا وہ جعفر کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دعویٰ امامت بڑی مطلب بہت سارے لوگ آج بھی، یہاں تک کہ آج بھی کہیں کہیں ممبر سے بھی تجاوز کیا گیا، اور تجاوز کرنے والا کوئی ناقص ذاکر نہیں بلکہ بھائی رقم اماموں سے بھی تجاوز ہو گئے، جس کی پھر مراجع یہ غلط اس پہ چلے گئے. انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کی. جب واضح حدیث ہے 8ویں امام کی کہ اگر کوئی ایسی بات ملتی ہے تو کسی کو حق نہیں کہ مذمت کرے، ہم جانے اور ہو جانے. ابھی پچھلے دنوں واٹس ایپ پر کچھ ایسے میسیجز بھی چلے جو حضرت عبداللہ شہبازی اور ان کے والد گرامی حضرت مقصد ذکیہ کے حوالے سے تھے کہ گویا ان کا قیام جو تھا وہ بھی امام کی مرضی سے نہیں تھا بلکہ ان کے حکم کی خلاف ورزی تھی. اس طرح کے میسیج چلے اسی دور میں تمام در صورت حال جمع کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں اور ایک آپ کو جو ہے یہاں پر فارمولہ دینا چاہتا ہوں. کلیہ یاد رکھے کوئی امام نے کہہ دیا کسی کو حق نہیں ہے مذمت کا، ہم جانے اور وہ جانے. اور دوسری جانب آپ غور کیجئے، آپ جانتے ہیں نا کہ امام محمد باقر کو اور امام جعفر صادق کو کچھ وقت ایسا ملا کہ جس میں حکام نے آپ پر توجہ نہیں دی اور آپ نے دین کی تبلیغ کی، علوم کو پڑھایا. یہ کون سا دور ہے جب آپ کو فرصت ملی حکام آپ کی طرف متوجہ نہیں تھے؟ یہ وہی دور ہے جب پہلے زید شہید قیام کر رہے تھے. زید شہید کا قیام شروع ہوتا ہے، امیہ بنی امیہ کی نگاہیں زید کی جانب لگ گئی اور لشکر زید کی طرف جانے لگے. زید ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں زید شہید ہوئے، کمان ان کے بیٹے یحییٰ بن زید نے سنبھال لی، وہ بڑھتے رہے، حکومت ان کے پیچھے جاتی رہی جب تک یہ باپ بیٹے مزاحمت کرتے رہے. امام کو موقع ملا علوم پھیلاتے چلے گئے. گویا ان کی
کہ ظالموں کو اپنی طرف متوجہ کر دیں، امام کو موقع مل جائے اور امام اپنا کام کرے۔ اب یہاں غور کیجیے، یہاں اب ظاہر ہے کہ یہی سے زیادہ موضوع ہے کہ طویل بات ہو سکتی ہے اس پر، 2 گھنٹے اس پر بات ہو جائے جو موضوع میں نے بھی چھیڑا لیکن پڑھوں گا نہیں۔ اب 7ویں امام کے موقع پر دیکھیے یہاں صورتحال کیا ہے۔ یہاں بادشاہ کا حکم ہے کہ بھئی جو بھی چھٹے امام کا جانشین ہو سرکار کے میرے پاس بھیج دو۔ ایسے میں دعوی امامت کرنا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تاجوں کا تاج ہے۔ عبداللہ نے یہ دعویٰ کر کے تیر و تلوار کو اپنی طرف کرا دیا، اپنی جانب کروا دیا ہے تاکہ 7ویں امام محفوظ ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے بہت سی چیزیں حکمت سے خالی ہوتی ہیں۔ چھٹے امام کے 2 خاص شاگرد، ایک ہشام بن سالم اور دوسرے مومن طاق۔ یہ دونوں مناظر بھی ہیں، میں نے پہلے نام لیے ہیں۔ یہ دونوں حضرات یہ ایک قہوہ خانے میں بیٹھے تھے اور کہنے لگے بھئی امام مولانا نے بتایا نہیں کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، اور بولیے دوسرے لگا بھئی عبداللہ نے دعویٰ کیا، چل کے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ امام کے خاص شاگرد، یقین ایسا نہیں کر رہا کہ چل کے دیکھتے ہیں۔ گئے، مجمع لگا ہوا، مجمع بھرا ہوا، یہ آئے کیونکہ چھٹے امام کے خاص شاگرد تھے اور ہمارے بھی ہوتا ہے کہ مجمع آتا ہے کوئی عالم دین آ جائے مجلس کے دوران آپ لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں نا، آگے کہ ممبر کے قریب چلے، ویسے ہی ان کے ساتھ ہوا گیا، ان دونوں کو آگے بھیج دیا گیا، آگے بیٹھ گئے۔ عبداللہ کی گفتگو جاری تھی، گفتگو ختم ہوئی، عبداللہ نے کوئی اب سوال کرو، ہوتا ہے ہمارے یہاں درس کے بعد علماء کہتے ہیں کوئی پوچھیے جو سوال ہے، لوگ سوال کرنے لگے۔ مومن طاق نے کہا میرا سوال ہے، لیکن امام نے مناظر بنایا ہے مومن طاق کو، مناظر بنایا۔ مومن طاق نے کہا میرا سوال ہے، کہا کر مومن طاق نے کہا یہ بتائیے 200 درہم پر زکوٰۃ کتنی دی جائے گی؟ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو علم ہوگا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 2.5% ہے، 2.5%، ٹھیک ہے نا؟ تو عبداللہ نے فوراً کہا 200 درہم پر کتنی ہوگی؟ 5 درہم ہوگی، 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ ہوگی۔ مومن طاق نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے 100 درہم پر کتنی ہوگی؟ سوال عقلمندانہ ہے، 200 درہم پر 5 تو 100 پر کتنی ہوگی؟ عبداللہ نے فوراً کہا 2.5 درہم۔ اب دیکھیے مناظر ہے، مناظر کا طریقہ یہ ہوتا، مومن طاق نے فوراً کہا، لیکن وہ مرجیہ فرقے والے تو ایسا نہیں کہتے، اس دور میں بہت سے فرقے، بہت سے نام لے مرجیہ فرقے والے تو ایسا نہیں کہتے۔ عبداللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ مرجیہ فرقے والے کیا کہتے ہیں، اور دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ کچھ لوگ پیچھے آ کے بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ امام نہیں، امام نہیں کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا سوال سنا نہیں تھا، کہا بھائی پوچھا تو 100 درہم کی بات کی تھی، کہا انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا مرجیہ فرقے والے کیا کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا مجھے نہیں پتا مرجیہ فرقے والے کیا کہتے ہیں۔ کہا یاد رکھو وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے مجھے نہیں پتا، امام دلوں کے حال سے آگاہ ہوگا۔ دونوں آئے قہوہ خانے میں پھر بیٹھے پروردگار مدد فرمائے، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ کیا ہم کیسانیہ والوں کے پاس جائیں؟ کیا ہم خوارج کی طرف جائیں، اشاعرہ کی طرف جائیں، مرجیہ کی طرف جائیں؟ آخر کہاں جائیں؟ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا، ہم فرما رہے ہیں نا، ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے ہشام کو اشارے سے بلایا۔ ہشام نے مومن طاق سے کہا کہ حکومت کا جاسوس ہو تم مجھ سے دور رہو کہ اگر خطرے میں پڑے تو میری ذات تم بچ جاؤ۔ دیکھیں ایک مومن کا مومن کے لیے جذبہ، ہشام اس کے پیچھے پیچھے گئے، وہ ایک گھر میں داخل ہوا اور کہا گھر کے باہر ٹھہر گئے اور کہا پردہ اٹھا کے اندر چلے جاؤ۔ یہ پردہ اٹھا کر جب اندر گئے تو دیکھا امام جعفر کے تیسرے بیٹے حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں، اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیتے ہی کہا نہ کیسانیہ کی طرف، نہ خوارج کی طرف، نہ مرجیہ کی طرف، بلکہ میری طرف، میری طرف آؤ۔ اس نے کہا کہ وہاں تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے، انہیں کیسے معلوم ہو گئی؟ یہی تو امام نہیں، لہذا فوراً پوچھتا ہے کہ آپ میرے امام ہیں؟
امام کے لیے موقع نہیں، کھل کر اعلان کریں۔ امام نے اس سے کہا ابھی میں نے یہ تو نہیں کہا، ابھی میں نے یہ تو نہیں کہا یعنی میں تیرا امام ہوں۔ تو کہا اچھا اتنا بتا دیجئے کیا کوئی آپ پر بھی امام ہے؟ کیا کوئی آپ پر بھی امام ہے؟ فرمائے نہیں، مجھ پر کوئی امام نہیں۔ فوراً قدموں پہ گر گیا، مولا تو پھر آپ ہی میرے امام ہیں، آپ ہی میرے امام ہیں۔ امام نے اب دیکھیں یہاں سے امامت کا باقاعدہ جو واقعہ ہے نا، امام نے اس سے کہا جاؤ اور جس کے ظرف کو اس قابل سمجھو، جو رات کو رات رکھ سکتا ہوں اسے میرے پاس آہستہ آہستہ لوگوں کو میرے پاس لے جاؤ۔ یہی دور ہے عزیزوں، اور امام کے لیے مشکلات اور بھی۔ چھٹے امام نے مختلف شہروں میں جو قابل مقرر کیے تھے نا خمس جمع کرنے کے لیے، ان میں سے کئی نے خیانت کی بات، آپ کی امامت کو قبول نہیں کیا، صرف کیوں؟ تاکہ وہ خمس کا پیسہ جو ان کے پاس جمع تھا اس میں خود کر وہ پیسہ کھا جائے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت وہاں سے آغاز ہوا ہے، بہت سے حالانکہ چھٹے امام نے انہیں مقرر کیا مختلف علاقوں میں ایسے عاملوں کو، اور یہاں سے امام کے لیے مشکلات اندر سے بھی کھڑی تھی۔ لیکن امام نے اس دور میں جو کام کیا ہے وہ یہ کہ پانچویں اور چھٹے امام نے جو علوم پہنچائے تھے ان کی تدوین ہوئی، یعنی کتابیں پر اب علم سینوں میں محفوظ نہیں بلکہ کتابیں تیار ہونے لگی، محفوظ ہونے لگی۔ امام کے دور میں بہت سارے واقعات ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنی دیر بیٹھنا آپ کے لیے جو ہے مشکل ہے، لیکن اگر ایک جھانکی بھی سلوات پڑھے تو پھر تو اسی لیے امام کو بار بار خیر میں ڈالا۔ امام کی صحابہ بہت مشہور ہے اور ان کی تھیلیاں جو آپ دینار کہیں 100 دینار 200 1000 تک ہے روایت میں دینار لوگوں میں کاٹتے تھے کہ کوئی میرا چاہنے والا جو ہے وہ معاشی مشکلات کے شکار امام ان تک۔ پھر جو لوگ دور دراز چلے گئے تھے کہ جن تک دین پہنچانا مشکل تھا ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ایک تو امام نے نیٹ ورک قائم کیا کہ پیغامات ان تک پہنچتے رہے، احکام پہنچتے رہے۔ دوسرا امام نے خود قیام کیا اور بتایا کہ دیکھو تقیہ کا جو وقت اب ختم ہو گیا ہے، اب تک تقیہ تھا اب ختم، اب اللہ اعلان اپنے عقیدے پہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہارون سے کئی مناظرے ہیں، کئی مواقع پر پہلی بار جب یہ آیا مکے اور طواف کرنا چاہا، اس کے دور میں پہلی بار ہوا، اور یہ بدعت آج تک جاری ہے کہ جب کوئی حکمراں آ رہا ہے خانہ کعبہ کا طواف عام لوگوں کے لیے روک دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ ہارون رشید مرحوم کے دور سے آغاز ہوا۔ امام کو قید میں تو ہادی نے بھی رکھا، مہدی نے، لیکن ہارون کے دور میں بہت زیادہ قید میں رہے۔ لیکن یہ پہلا موقع جب ہارون صاحب کا سامنا ہو رہا ہے، ہارون پہچانتا نہیں ہے امام کو، وہ طواف کر رہا تھا، اچانک سب نے دیکھا، اس کے محافظوں نے دیکھا، اس کے جو حاشیہ نشین تھے کہ کوئی عربی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ طواف شروع کیا۔ طواف میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ گول گھومنا ہے تو کبھی آپ آگے تو کبھی دوسرا آگے نظر آتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آگے کبھی ہم آگے ہو گئے۔ اور پھر یہ دیکھا کہ حجر اسود انہوں نے پہلے چھو مقام ابراہیم پر وہ پہلے نماز ادا کر رہے ہیں، آخر ان سے ضبط نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، کہا کہ تم کون کہ جو آگے آ کر جو ہے اس طرح سے بادشاہ کی موجودگی میں نماز پڑھ رہے ہو، طواف کر رہے ہو۔ امام نے واضح کر دیا نہ یہ جگہ تیری حکومت ہے نہ یہ مقام تیرا ہے، یہاں حکومت بھی اللہ کی ہے، ذکر بھی اللہ کا ہوگا، کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انداز اس وقت حکمراں کے آگے، یہیں سے امام کے قیام کا آغاز ہو رہا۔ اور پھر متواتر کئی مقامات ایسے ہیں جب ہارون کے کو امام نے وہی قابل تشفی جواب دیا اور شریعت کو واضح کیا ہے، دین کو بند کیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ موقع نہیں ملے گی، قید کئی مرتبہ کیا، لیکن عجیب بات ہے ظالم سے ظالم شخص کے قید میں آپ کو دیا، لیکن کچھ عرصے بعد وہی امام کا معتقد ہو جاتا۔ فضل بن ربیع پھر وہ دوسرے فضل کی قید میں دیا گیا، اور کبھی برامہ کی سازش ہے، برامہ خود کو شیعہ بھی کہتے تھے لیکن ان کی سازشیں بھی رہی۔ تو یاد رکھیں یہ تاریخ بتاتی ہے خود کو شیعہ کہنے والا یا علی علی کرنے والا ہی ان کا محب نہیں ہوتا، کردار
اگر بک جائے تو تشیعوں کی نہیں، اس کے آثار نہیں۔ جھنکر سید بھی بکا ہوا ہے، کنچولی کے سید کو بھی بکا، وہ بھی نظر آیا بیٹھا ہوا۔ تو کیا تھوڑے سے اقتدار کے لیے، تھوڑے سے جاہو منصب کے لیے کیا کر رہا ہے؟ قوم کی بھیٹ میں سجا، اس قوم کو کچھ نہیں ہونے والا، کچھ شہادتیں ہی تو اور ہو جائیں گی نا، کچھ مسائل ہی تو اور بڑھ جائیں گے نا۔ ارے بنو عباس اور بنو امیہ کی ظالم حکومتیں گزر گئی، علی کے چاہنے والے پوری دنیا میں بلند ہے، کوئی بگڑ نہیں سکتا ان کا۔ ہم مسائل پڑھیں گے بڑھ جائے، اس سے زیادہ مسائل گزر چکے، اب وہ دور نہیں ہے۔ ساتویں امام پر قید خانوں میں بھی مختلف انداز سے مظالم ہیں، اور پھر جو ایک قید خانہ ہے، اور یہ غالباً آخری قید خانہ، اور ابھی مسائل میں شروع نہیں کر رہا، ابھی فضائل میں ہوں، لہٰذا یہ ذہن میں رہے، امام کا ایک چاہنے والا اور تاریخ میں اس کا نام مفضل ہے، وہ امام کا قید خانے کا نگراں، پہلے دشمن تھا، امام کے کردار کو دیکھ کر ہم معتقد ہو گئے۔ اس کے پاس امام کا ایک حقیقی چاہنے والا ہے، اس کے پاس مقصد تھا امام کی زیارت ہے، لیکن اسے بتاتا نہیں یہ تقیہ، اس سے باتیں کرنے لگا۔ مفضل کہتا بھائی اصل مقصد بتا، تجھ سے ملنے آیا، تو مجھ سے ملنے نہیں آیا، مجھے بتائے کیوں آیا؟ بھائی کیوں آیا؟ کہ تو اپنے امام کو دیکھنے آیا۔ اب یہ تقیہ اختیار کیا کہ یہ کہتا ہے میرے کون امام؟ کہا دیکھ تیرے وہی امام ہے، کل تک تو میرے لیے بڑے دشمن تھے، لیکن آج میرا دل بھی ان کی طرف ہے۔ اب یہ پریشان کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ، کوٹھے پر لے گئے، چھت پر ایک روشن دان تھا۔ آج کے بچے نوجوان شاید روشن دان سے واقف نہ ہوں، کہ نیو کراچی کے پرانے گھروں میں وہ روشن دان ہوتے تھے، اور رمضان بھی کہتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایک کمرے میں اوپر رکھا کہ ہوا اور روشنی آئے، اور کہا اس روشن دان سے اندر جھانک کمرے میں۔ اب اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، میں نے عرض کر رہا ہوں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں میں فضائل، اس نے کمرے میں جھانکا تو کہنے لگا مجھے فرش پر ایک سفید چادر پڑی نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تیرے امام، یہ تیرے امام، یہ ہے عزیز و صورتحال، یہ تیرے امام۔ بھائی اب جب اس نے کہا یہ تیرے امام ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ سجدے انسان سجدہ کر، اور ہم فجر کی نماز پڑھ کر تعقیبات پڑھتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور نہیں اٹھاتے کہ جہاں تک کہ وقت زوال آ جاتا ہے، زوال کے بعد سر سجدے سے اٹھاتے ہیں اور پھر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، تعقیبات پڑھتے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر عصر کا وقت آتا ہے، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تعقیبات پڑھتے ہیں، پھر سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں یہاں تک کہ وقت مغرب آ جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تعقیبات پڑھتے ہیں، پھر افطار کرتے ہیں تو 2 رکوع سے زیادہ نہیں لیتے، کچھ دیر استراحت، پھر عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، سر سجدے میں رکھ لیتے ہیں یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت آ جاتا ہے، پھر نماز، پھر سجدہ، یہاں تک کہ وقت تہجد آ جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کس کو انہوں نے موکل کیا ہے جو انہیں خبر دیتا ہے سورج طلوع ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہوا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا، سورج بلندی پر ہے، زوال کا وقت آ گیا، کون خبر دیتا ہے؟ میں کہوں گا مفضل ابھی مومن نہیں بنا، معتقد ہے، اس لیے حیرت کر رہا ہے، مومن ہوتا جان لیتا کوئی خبر نہیں دیتا۔ ارے سورج ہو یا چاند ہو ان سے اجازت لیتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ کی جانے جا رہی ہے، آفت ہم بہت سب واقعات چھوڑنے پڑ رہے ہیں۔ ہاں شہید قید خانہ امام کا کہ امام کے 4 خاص شاگرد، ساتوں امام کے 4 خاص اصحاب شاگرد حکام کی جانے سے مشکل میں آ گئے، عذاب میں آ گئے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی مددگار نہیں، کیا کریں؟ میں امام سے پوچھا، کیسے پوچھے؟ امام اسی قید خانے میں، چاروں قریب ہے، ترکیب کی
ایک گول پتھر لیا، ایک کاغذ پر چاروں نے اپنا مسئلہ لکھا، اس گول پتھر پر لپیٹا اور وہ پتھر اسی روشن دان سے پھینک دیا۔ ہوتا ہے نا روشن دان، اسی روشن دان سے پھینک دیا۔ امام کے پاس وہ کاغذ پہنچا، امام نے اسی کاغذ پر پیچھے عربی کا ایک حرف جو اردو میں بھی ہے جیم لکھا اور پتھر پر لپیٹ کے پتھر واپس پھینک دیا۔ امام کے وہ بڑی مشکل میں تھے۔ اب دیکھیے امام نے کیا کیا، صرف ایک حرف جیم، لیکن سچا موتا پہ جیسا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا اتنے بڑے مسجد سے لکھ کیا رہا۔ چاروں نے غور کیا کہ بھئی امام کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ایک نے جیم سے مراد جبل لیا، وہ پہاڑوں پر چلے گئے تبلیغ شروع کر دی۔ دوسرے نے مراد جھیلا پتنی لی، وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ تیسرے نے مراد جہاد لی، انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کی اور حاکم کے خلاف قیام کر دیا۔ چوتھے نے اس سے مراد جنون لی، خود پر جنون طاری کر کے بہلول دیوانہ بن گیا۔ بات پوری نہیں ہوئی ہے میرے، بہلول بن گیا۔ چاروں نے توجہ چاہوں گا، امام کا حکم کیا ہے؟ ایک، اب حدیث نہیں ہے مکمل، فقط ایک حرف ہے، چاروں نے معنی الگ لیے، ایک نہیں لیے۔ کوئی اٹھے اور بتائے کس نے غلط لیے کس نے صحیح لیے۔ یہی میرا کام، کس نے معنی غلط لیے کس نے صحیح لیے۔ بھائی کسی نے غلط لیے، آپ سب کہیں گے نہیں کسی نے غلط نہیں لیے، سب نے صحیح لیے۔ بھائی جب حدیث ایک ہے، مجتہدین کے فتوے الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب اعتراض نہ کرنا، سمجھنے والا اپنے علم اپنے مسائل کو سامنے رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجتہدین کے فتووں پر اعتراض نہ کرنا کہ مختلف کیوں ہے، جب حدیث ایک ہے، حکم ایک ہے، حکم ایک ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے امام نے کیا بیان کیا ہے، اس لیے فتوے میں فرق ہو جاتا ہے۔ ذرا بول دیجیے محمد علی محمد اور چیزیں امام نے اس قید خانے میں رکھ کر بھی کس طرح سے رہنمائی کر فریضے کو انجام دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، مگر اس قید خانے میں امام زیادہ دن نہیں رہے، بہت کم دن رہے اس قید خانے میں۔ اور اس سے پہلے جو قید خانہ تھا نا، وہی جس کا ذکر آپ ماہوں اور مرسیوں میں بھی سنتے ہیں۔ اس قدر کم تاریخ قید خانہ تھا، اتنا گہرائی میں تھا کہ جیسے گہرا کنواں جہاں سورج کی روشنی بھی نہ پہنچ سکے، جہاں میرے امام کو اس انداز سے رکھا گیا کہ نہ پیر پھیلا کے لیٹ سکتے تھے، نہ صحیح طرح سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس طرح سے امام کو عزیزوں قید میں رکھا گیا۔ اور پھر یہ وہ امام ہے کہ جو فضائل میں ہی علی اور حسین نہیں، یہ مسائل میں بھی حسین اور سید سجاد ہیں۔ ہاں، سجاد سجاد کی طرح تاثیری تو ہے، لیکن عزیزو 12 اماموں میں سے 11 کی سیرت سامنے ہے، تو 11 اماموں میں سے 2 ہی نے تازیانے کھائے ہیں، یا سید سجاد کے تازیانے لگے یا موسی کاظم کے تازیانے لگے۔ قید خانہ بدلتا تھا مگر تازیانے تک قید خانے میں نہیں سنے۔ سلام ہو میرا اس قیدی پر کہ جس کی ہتھکڑی بیڑی کا بدن اس کے جسم سے زیادہ تھا، اور جب اس قید خانے سے نکل کر آخری قید خانے میں لایا گیا نا، اور مقصد یہ تھا کہ بس اب زہر دینا ہے، زہر دے دیا گیا، اور کچھ شیعوں کو لایا گیا کہ دیکھ لو یہ بیمار ہے، ہم نے انہیں کچھ نہیں کیا، یہ خود مر رہے ہیں۔ امام نے ان سے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے زہر دیا جا چکا، دے دیا مجھے زہر، اور بہت جلد ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہاں وہ وقت بھی آیا
وہ وقت بھی آیا یہی 25 رجب جب میرے مولا نے اس دنیا کو الوداع کہا. ہاں عزیزو 8ویں امام باعجاز امامت مدینے سے بغداد آئے, اپنے بابا کے کو غسل و کفن بھی دیا, نماز جنازہ بھی پڑھی اور اسی اعزاز سے واپس چلے گئے. لیکن عزیزو مائے غربت جس امام کے 21 بیٹے ہوں اور اس کا لاشا مزدوروں سے اٹھائے. ہاں عزیزو میرے مولا 7ویں امام ایک ہی وقت میں حسین بھی ہیں, سید سجاد بھی ہیں, مگر ہاتھوں کو جوڑ کر میں سید سجاد سے کہوں گا مولا جب رہائی ملی تھی ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹ دی گئی تھی, ہائے موسی کاظم ارے شہادت کے بعد بھی ہتھکڑی بیڑی جسم سے جدا نہ ہوئی. ہاں عزیزو میں ہاتھ جوڑ کے امام حسین سے بھی کہوں گا مولا آپ کی مظلومیت پر میں قربان, ارے بہت ظلم ہوا لیکن مولا جب شہید ہوئے آپ کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا نہ تھا, ارے موسی کاظم کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. غلاموں نے لاشا اٹھایا اور بغداد کے پل پر لا کے رکھ دیا اور ظالم شیعوں کے محلے کاش میں جا کر کہتے ہیں راستیو تمہارے امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا, اور کاش کے محلے کو سپاہیوں نے گھیرے میں لے لیا ہے کہ کوئی باہر نہ نکل سکے. عزیزو جس طرح حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن پڑا رہا, اس طرح جعفر صادق کے اس بیٹے کا لاشا 3 دن بغداد کے چوک پر پڑا رہا. آخر عزیزو آخر مومنین جمع ہوئے, متحد ہوئے, ہمت کی, سپاہیوں کا گھیرا توڑا اور چلے بغداد کے پل کی طرف. کچھ لوگ ہارون رشید کے چچا سلمان کے پاس پہنچے اور کہا تیری ہاشمی غیرت کو کیا ہو گیا ہے, ارے تو بھی ہاشمی ہے, موسیٰ کاظم امام نماز, ارے ہاشمی تو سمجھ. سلمان کو بھی غیرت آئی, وہ بھی چلا, امام کا لاشا اٹھایا, غسل و کفن دیا اور دفن کیا گیا. عزیزو لیکن بڑی مظلومیت ہے, حسین کی مظلومیت آپ جانتے ہیں, لیکن مولا جب آپ شہید ہوئے تو لاشے پر بہن بھی آئی تھی, بیٹی بھی آئی تھی, گریہ بھی کیا تھا, ماتم بھی کیا تھا. ہائے موسی کاظم ارے نہ بہن قریب ہے نہ بیٹی معاف ہے, کوئی لاشے پہ رونے والا بھی نہیں ہے. ہاں تو امام کا تابوت آ رہا ہے, تابوت آ رہا ہے, ارے مظلوم کا تابوت ہے, زخمی کا تابوت ہے. چلے آئے رسا جمالا کدو ٹھیک مڑ جدائیاں نے رضا دبا باتواں